بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نماز کے قیام کے اندر بھول کر وہ تشہد یعنی اتحیات اس کو پڑھ لیا تو کیا ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے تشہد کی جگہ یعنی جہاں پر قاعدہ اخیرہ میں یا پہلے قاعدہ میں وہ جہاں تحیات پڑھنی تھی وہاں پر اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اگر اس نے تشہد پڑھا پھر کیا حکم ہوگا، اور اسی طرح فاتحہ کے بعد یعنی سورت میں لانے سے پہلے اگر اس نے تشہد کو پڑھ لیا تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیام کی حالت میں اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ سے پہلے اتحیات اس کو اگر پڑھ لیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی اور اس کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان اگر کسی شخص نے تشہد جو ہے اس کو بھول کر پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اس بندے پر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ ایک واجب سے دوسرے واجب کی طرف منتقل ہونے میں اس صورت میں تاخیر لازم آتی ہے۔ لہٰذا جب 3 تسبیحات کی مقدار سے زیادہ ایسی صورت میں اگر تاخیر ہو جائے ایک واجب سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے میں، تو ایسی صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اس پر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ علامہ نظام الدین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ کہ اگر فرض کی پہلی 2 رکعات کے قیام میں اور دیگر نمازوں کی تمام ہر رکعت میں اگر کسی شخص نے قبل قراءۃ الفاتحہ کہ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے اگر اس نے تشہد پڑھ لیا تو کہتے ہیں فلا سہو علیہ کہ اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وبعدها یلزمہ سجود السہو وہو الاصح کہتے ہیں اور اگر فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے تشہد جو ہے اس کو اگر پڑھ لیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو اس کو لازم ہوگا، وہو الاصح اور یہی صحیح قول ہے، یعنی مفتیٰ بہ قول بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں لأن بعد الفاتحہ محل قراءۃ السورہ اس لیے کہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سورت ملانے کی جگہ ہے، یعنی وہاں سورت پڑھنی چاہیے تھی اور یہ بندہ جو ہے وہ بھول کر تشہد پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا تَشَهَّدَ فِيهِ فَقَدْ أَخَّرَ الْوَاجِبَ کہتے ہیں جب اس نے تشہد پڑھا اس میں تو اس نے واجب میں تاخیر کی، یعنی چونکہ فاتحہ کے بعد فوراً اس کو چاہیے تھا کہ وہ سورت ملاتا، سورت نہیں ملا رہا بلکہ تشہد پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں وَقَبْلَهَا مَحَلُّ الثَّنَاءِ اور سورہ فاتحہ سے پہلے اگر اس نے تشہد پڑھا تو پھر سجدہ سہو لازم کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے لازم نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے وہ ثنا کا محل ہے، یعنی وہاں پر ثنا پڑھنی ہوتی ہے، تو فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تشہد ہے یہ بھی ایک طرح کی ثنا ہی میں آتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی شخص نے وہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ تشہد کو پڑھ لیا تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ مقام ثنا ہے اور تشہد بھی ایک طرح کی ثنا میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ کے اندر یعنی جس وقت اس نے قاعدہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے، جو اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ قاعدہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے سے سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ جو رکوع اور سجود ہیں وہ محل قرات نہیں ہے، یعنی رکوع اور سجود میں قرات نہیں کرنی ہوتی، وہاں تو تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس لیے فقہاء یہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قاعدہ کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لی تو ایسی صورت میں اس بندے پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَكَانَ التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ اور اگر تشہد پڑھنے کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی چونکہ یہ مقام قرات نہیں ہے، یہ تو یعنی مقام تسبیح ہے نا، تو لہٰذا اگر کسی بندے نے
قادہ میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس صورت میں جو ہے اس بندے پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن ایک دوسری صورت علامہ شامی نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دم صورت کے بعد قرات واجبہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر تشہد پڑھا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی بندے نے کہ بھائی سورت پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر اس نے تشہد پڑھ لیا، تو اس صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ پھر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اس لیے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس لیے قرات واجبہ جو ہے وہ تو ادا ہو گئی صورت ملانے کی وجہ سے، اب جو ہے وہ مزید اس کو آپ اگر اس میں تشہد پڑھتے ہیں تو یہ تاخیر نہیں کہلائے گی۔ اس لیے فقہاء یہ فرماتے ہیں تاخیر نہیں کہلائے گی، کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فاتحہ کے بعد بندہ وہ کئی صورتیں پڑھتا رہتا ہے، وہ ایک صورت کے بعد دوسری تیسری، وہ جتنی بھی فاتحہ کے بعد صورتیں جو ہیں وہ قرات کی صورت میں کرتا رہے، تو جس طرح وہاں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا رکوع میں لیٹ ہونے کی وجہ سے، تو اس طرح یہاں بھی یعنی جب قرات واجبہ مکمل ہو گئی، اس نے صورت ملا لی ہے، تو فقہاء یہ فرماتے ہیں قرات واجبہ کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ وہاں تشہد پڑھ لے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔